البشر سبحان اللہ من وجهك المنير لقد نور القمر سبحان اللہ لا يمكن السماء كما كان حقه سبحان اللہ بعد زهدا سبحان اللہ محمد بشر لا كالبشر الياقوت والحجر لا كالحجر سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان اللہ سبحان اللہ اے سرور یگانا حضرت اویس قرنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب زمانہ حضرت اویس قرنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا نظر مجھ پر آیا ہوں تیرے در پر سبحان اللہ کرنا نظر مجھ پر آیا ہوں تیرے در پر اے عاشقوں کے راہبر حضرت اویس قرنی تم گنجے شرمدی ہو مقبول ایزدی ہو سبحان اللہ تم گنجے شرمدی ہو مقبول ایزدی ہو سبحان اللہ محبوب احمدی ہو حضرت اویس قرنی سبحان اللہ سبحان اللہ تو شہنشاہ نرالا تیرا بول بالا سبحان اللہ تو شہنشاہ نرالا تیرا بول بالا سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب کملی والا حضرت اویس قرنی سبحان اللہ
محبوب زمانہ حضرت اویس قرنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آمین۔ آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا آمین آمین۔ یہ ماہ رجب المرجب شریف کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کا آج پہلا جمعہ ہے۔ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ ذرا اونچی بولیں، کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور سرکار نے فرمایا شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے تیسرا ماہ مبارک ماہ رمضان، حضور نے فرمایا یہ ماہ رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ رجب کی تاریخ 3 تاریخ کو عاشق صادق حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس حوالہ سے آج حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر خیر کروں گا۔ میرے آقا کے بہت عظیم عاشق ہیں اور عشق جو ہے عشق کیا نہیں جاتا، عشق بلکہ خود ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ محبت کیا ہے، یہ عشق کیا ہے، یہ پیار کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس ایسے خالی باتیں ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ محبت بھی کچھ معنی رکھتی ہے اور محبت اگر تھوڑا سا آگے بڑھے یعنی انسان جس کی محبت میں اتنا گم ہو جائے کہ اس کے بغیر رہنا محال ہو، اس کے بغیر جینا محال ہو، مشکل ہو، تو اس کو کہتے ہیں عشق۔ سبحان اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشق۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ عشق۔ عشق کہتے ہیں۔ تو عشق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عشق حقیقی، جیسے انسان اللہ سے عشق کرے، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے پیار کرے، اللہ کے رسول سے پیار کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے عشق کرے۔ تو یہ ایسا عشق ہے کہ یہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا بے ہے، شک سبحان اللہ۔ عروج کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ عزت والا عشق ہے۔ اور عشق مجازی جو ہے یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عشق مجازی کرنے والے دن رات گلیوں کے دھکے کھاتے ہیں، اپنی زندگی کا سکون برباد کرتے ہیں، لیکن آخر میں ضلالت کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے بالکل ایسے ہی۔ تو جنہوں نے اللہ رسول سے عشق کیا ہے، اللہ رسول سے محبت کی ہے،
خدا کی قسم ہے صدیاں گزر گئی ہیں، دیکھو آج بھی ان کے نام زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت اور عشق کے مفہوم کو منصور حلاج نے بڑے آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ منصور حلاج جب قید کے اندر تھے تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آپ آگے پوچھنے لگے کہ اے منصور حلاج، محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں اور عشق کسے کہا جاتا ہے؟ تو منصور حلاج نے آگے سے جواب دیا، کہا اے ابو بکر، میں جو قید میں ہوں نا تو یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ اور فرمایا عشق کا اگر پوچھنا ہے تو پھر کل پرسوں ترسوں 2-3 دن کے بعد آنا، تجھے پتا چل جائے گا عشق کسے کہا جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میرے پہ فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو چکی ہے، فرد جرم لگ چکی ہے، مجھے کل یا پرسوں جو ہے وہ پھانسی ہو جائے گی، جب پھانسی ہو جائے گی تو پھر آگے مجھے دیکھ لینا، یہ مقام محبت والا ہے، وہ مقام عشق والا ہے۔ یعنی عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق کے عشق میں گل جائے، سڑ جائے، ختم ہو جائے، اپنے آپ کو مار دے تو اسے عاشق کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عشق۔ اور جنہوں نے یہ عشق مدنی تاجدار سے کیا ہے، آمینہ کے لال سے کیا ہے، خدا کی قسم ہے کہ اللہ رسول نے ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ صدیوں بیت گئی ہیں لیکن نام ان کے آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام ان کے آج بھی، بولو، نام ان کے آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی زندہ ہیں۔ تو انہی عاشقوں کی صف میں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او ذرا رب کا قرآن نہ پڑھیں ان کی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمایا قل ان اعلان فرما دیا، یا اللہ کیا فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، سبحان اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے عشق کرتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، پہلے مجھ سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ بولو ذرا سبحان اللہ، اور کچھ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ فاتبعونی، پہلے مجھ سے عشق کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو۔ تو جب مجھ سے محبت عشق پیار کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اے اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تجھ سے عشق کرتے ہیں۔ میں رب خود اعلان فرما دوں گا، یحببکم اللہ، اے میرے محبوب سے محبت کرنے والوں، میں رب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں رب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن کب؟ جب تم میرے محبوب سے محبت کرو، تم میرے محبوب سے پیار کرو گے، تم میرے محبوب سے عشق کرو گے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم ہے، خدا کے قرب کی منزل جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔
جو خدا کو چاہنا ہے وہ میرے مصطفیٰ تک، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ تک پہنچ جائے، جو خدا کو پانا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پالے۔ جس نے مصطفیٰ کو پا لیا خدا کی قسم ہے اس نے خدا کو پا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ہی ذات وہ خدا کی پہچان ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، میرے آقا کی ذات ہی خدا کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ تو جس نے میرے مصطفیٰ سے عشق کیا خدا کی قسم ہے اس نے خدا سے عشق کیا۔ بے شک، جس نے مصطفیٰ سے پیار کیا اس نے خدا سے پیار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے۔ آج تو جتنے حاکم ہیں جتنے وڈیرے ہیں یہ سارے کے سارے قریب نواز ہیں، قریبیوں کو نوازا جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے، خدا کی قسم ہے، کوئی قرن سے محبت کرے، کوئی حبش سے محبت کرے، کوئی فارس سے میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہو، کوئی کہیں سے محبت کرنے والا ہو، کہیں سے محبت کرنے والا ہو، کہیں سے پیار کرنے والا ہو، خدا کی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا کہ جب مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے، وہ رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، موٹے موٹے ہونٹ کیوں نہ ہو، چپٹی ہوئی ناک کیوں نہ ہو، وہ غلام کیوں نہ ہو، جب مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے تو خدا کا کعبہ نیچے ہوتا ہے، مصطفیٰ کا عاشق اوپر ہوتا ہے۔ خدا کا کعبہ نیچے ہے، بلال مصطفیٰ کا عاشق، بولو ذرا مصطفیٰ کا عاشق اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ محمد سے وفا ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا، پست جو نیچے اس کو اوپر کر دیا بلندیوں کی طرف، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیا، دار میں اسم محمد سے اجالا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یارو جس نے میرے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے خدا کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے اسے تنا نہیں چھوڑا ہے۔ سرکار نے زندگی میں بھی کرم فرمایا ہے اور سرکار نے موت کے بعد بھی ایسی بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ دنیا حیران ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ تو خواجہ اویس کرنی حضور کے ایک عاشق کا نام ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی آپ کے والد محترم کا نام ہے عامر۔ کیا نام ہے؟ عامر۔ والدہ محترمہ کا نام ہے بیدار۔ اور یمن کی ایک بستی ہے کرن، جس بستی کے رہنے والے ہیں، اسی نسبت سے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی بولو، کیا کہا جاتا ہے؟ کرنی کہا جاتا ہے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بچپن میں ہی آپ کے والد محترم وصال فرما گئے۔ آپ کے والد محترم وصال فرما گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حیات تھی، اور خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عاشق صادق ہے کہ سرکار کا زمانہ پایا ہے، حضور کا زمانہ پایا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، سرکار کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن ان کے مقام پہ قربان جائیں، اویس کے مقدر پہ قربان جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی نہیں دی ہے، پھر بھی سرکار نے صحابہ کے جمع غفیر میں اس عاشق صادق کا ذکر
सरकार ने अपने आशिक व सादिक का जिक्र फरमाया, बल्कि किताबों के अंदर आता है कि महबूब अलैहिस्सलाम यमन की तरफ रुख करके बैठते। किधर बैठते? यमन की। ऊंची बोलो, किधर बैठते? यमन की तरफ हुजूर रुख करके बैठते, और जैसे किसी चीज को सूंघा नहीं जाता, सरकार ऐसे सूंघते। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि सरकार बटन खोल के तशरीफ फरमा होते हैं। हुजूर खैरियत है? सरकार फरमाते, इधर से मुझे ठंडी हवा आती है। ऊंची बोल यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इधर से अपने आशिक की ठंडी ठंडी हवा आती है। अल्लाह अकबर। सरकार जब सूंघते, सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह क्या सूंघते हैं? यमन की तरफ रुख करके क्यों बैठते हैं? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा, इधर मेरा एक आशिक है, मेरा गुलाम है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, मुझसे प्यार करने वाला है। या रसूलल्लाह उसका नाम क्या है? फरमाया उवैस। वालिद का नाम आमिर है। या रसूलल्लाह अगर आपसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, तो फरमाया अर्ज की, सोना वो तुम्हारी बारगाह में हाजिर होता क्यों नहीं है, आता क्यों नहीं है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा, उसकी एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत की वजह से मेरे पास हाजिर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। नौजवानों, मेरे भाइयों, जरा गौर व फिक्र करो। मकाम सहाबियत बहुत बड़ा मकाम है। नबी का एक कमजोर सहाबी हो, सारी उम्मत के गौस, कुतुब, अब्दाल, वली, औताद एक सब में खड़े हो जाए, नबी का एक कमजोर सहाबी एक सब में खड़ा हो जाए, वो सारे वली उस सहाबी के मकाम को नहीं पा सकते। लेकिन ख्वाजा वैसे करनी ने सहाबियत का मकाम किस लिए छोड़ा है? माँ की खिदमत की वजह से। अल्लाह अकबर। और मदनी ताजदार ने भी फिर ऐसा मकाम अता फरमाया है, खुदा की कसम है। अल्लाह अकबर। आज हम मुस्तफा का जिक्र करते हैं, आज हम सहाबा का जिक्र करते हैं। मेरे मुस्तफा सहाबा के मजमे में बैठ के हजरत वैसे करनी का जिक्र फरमाया करते हैं। हजरत वैसे करनी का जिक्र फरमाया करते हैं। अल्लाह अकबर। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये जिक्र खैर फरमाया, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा, वो मेरे आशिक के पूरे जिस्म पे बरस की बीमारी फैल गई थी। बरस की, बेशक। उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब ने वो बीमारी को खत्म कर दी, लेकिन दाएं कंधे पे या दाएं हाथ पे अभी बरस का एक निशान। सहाबा को बड़ा तजस्सुस हुआ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह क्या मैं आपके आशिक से मिल सकता हूँ? मुलाकात आपके इस आशिक से मेरी हो सकती है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अबू बकर आपकी नहीं हो सकती। हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मेरी? फरमाया, हाँ तेरी भी मुलाकात होगी, अली की भी मुलाकात, तेरी भी मुलाकात होगी और अली की भी मुलाकात होगी। फरमाया, उमर तू भी उवैस से मिलेगा, अली को भी मिलेगा। अल्लाह अकबर। और महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए उमर, ए अली, जब उवैस से मुलाकात हो तो अपने लिए भी दुआ करवाना और मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए भी दुआ करवाना। अपने लिए भी दुआ करवाना और मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ भी वैसे करनी से करवाना। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हजरत ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सरकार ने एक जुब्बा अता फरमाया। फरमाया, ए उमर,
اسے سنبھال کے رکھ لو، تم اویس کو ملو گے، بے شک بے شک تم اویس کو ملو گے یہ میرا جبہ اویس کو تحفے میں دے دینا، اور اویس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا ہے۔ سبحان اللہ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں کیا رکھا ہے، بزرگوں کے پاس جاتے ہو کیا کرنے جاتے ہو؟ ارے عقل کے اندھو، میرے آقا ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، اللہ اکبر۔ ساری کائنات کا نظام میرے مصطفیٰ کے اشارے سے چلتا ہے، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اویس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ تو پتا چلا کہ نیک بندوں سے دعا کروانا یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، صحابہ کی سنت ہے، اللہ اکبر ہے۔ پھر جب زمانہ آیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، آپ نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا یمن کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھے رہیں، یمن کے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا یمن کے لوگ کھڑے ہو جائیں، یمن کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اب کرن کے لوگ کھڑے رہے، باقی بیٹھ جائیں، کرن کے لوگ کھڑے رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اب قبیلہ مراد کے لوگ جو تمہارے اندر ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سارے کرنی بیٹھ جائیں، قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا تمہارے میں ایک اویس نامی شخص ہے، قرن کا رہنے والا ہے، قبیلہ مراد سے اس کا تعلق ہے، میرے قریب آقا کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم فرمانے لگے، فرمایا وہ صحراؤں میں اونٹ چراتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک بابا جی کھڑے ہوئے، وہ عرض کرنے لگے عمر آپ امیر المومنین، آپ وقت کے حاکم قریش تو ایک دیوانہ ہے، وہ سارا دن صحراؤں میں ہمارے اونٹ چراتا ہے، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ کی زبان پہ اس کا ذکر کیسے آ گیا؟ وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بابا جی خبردار ایسی بات نہ کرنا، میں نے اویس کا ذکر مدنی تاجدار کی زبان اقدس سے سنا ہے، میں نے اویس کا ذکر مدنی تاجدار کی زبان سے سنا گئے۔ فرمایا سرکار اکثر اویس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا اچھا، وہ کہنے لگا حضور وہ تو دیوانہ ہے، ہم ہنستے ہیں وہ روتا ہے، ہم روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، وہ تو سارا دن صحراؤں میں اونٹ چراتا ہے، گلیوں میں گری پڑی چیزیں اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا جو بھی ہے لوگوں تمہیں نہیں پتا نبی کے اس عاشق کا مقام کیا ہے، نبی کے اس عاشق کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں نے ملاقات کرنی ہے، فرمایا فلاں جنگل کے اندر فلاں علاقے کے اندر وہ اس وقت اونٹ چلا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
इबादत में मशरूफ। सुभान अल्लाह। ऊंट खुद चल रहे हैं, खुद इबादत में लगे हुए, खड़े हो गए, सलाम फेरा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। ख्वाजा उवैस करनी ने कहा व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने फरमाया मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह अकबर। आपने फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आपने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। तीसरी मरतबा आपने फिर सवाल किया, फरमाया तुम्हारा नाम क्या है, सही नाम बताओ। फरमाया मेरा नाम अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा। हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल पड़े, फरमाया तू नहीं जानता ये वो हैं कि जिन्होंने दरियाए नील को खत लिख के दरियाए नील को रवानी बख्शी। जिन्होंने मदीना की जमीन पे जलजला आया, दुर्रा मारा और फरमाया जमीन उमर तेरे पे इंसाफ नहीं करता, जलजले को रोका। ये उमर फारूक आज़म है और खैबर का किला उखाड़ने वाला मैं मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर। फरमाया हमें भी पता है, हम भी अब्दुल्ला हैं, लेकिन जो नाम तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रखा है वो नाम बताओ। कहा मेरी माँ ने तो मेरा नाम उवैस रखा है। क्या रखा है? मुझे बोलो क्या रखा है? उवैस रखा है। अल्लाह अकबर। हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने लगे, फरमाया उवैस हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं, मुलाकात करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। और फरमाने लगे, फरमाया उवैस हुजूर का सलाम तुम्हारे लिए है। सुभान अल्लाह। और ये जुब्बा हुजूर ने तुम्हारे लिए दिया था। सुभान अल्लाह। ये जुब्बा मेरे आशिक सादिक उवैस को दे देना। सुभान अल्लाह। उवैस को जुब्बा दे देना, उवैस ये जुब्बा कबूल करे। और महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ भी करें। मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ भी करें। उवैस सरकार की उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ भी कर दें। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यारो जुब्बा कबूल किया, चूमा, आंखों पे लगाया और रोने लगे। और ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ा सा दूर जाके सर सजदे में रख दिया। सर किधर रख दिया? सर सजदे में रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी। क्या किया? दुआ करनी शुरू कर दी। क्योंकि सरकार का हुक्म था मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। दुआ बड़ी तवील हो गई। दुआ बड़ी तवील हो गई। इधर हुजूर के दोनों गुलाम इंतजार में हैं कि उवैस सजदे से सर उठाए और हम जाएं। दुआ लंबी हो गई। हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बोल पड़े, फरमाया उवैस वक्त कलील है, सफर तवील है, हमने बड़ी दूर जाना है। उवैस सर सजदे से उठाए। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सर सजदे से उठाया और उठा के क्या फरमाया? फरमाया अली अगर थोड़ी देर इंतजार कर लेते तो आज मैं अपने नबी की सारी उम्मत बख्शवा लेता। कुछ बोलो जरा सुभान अल्लाह। और कुछ बोलो जरा सुभान अल्लाह। उवैस अगर थोड़ी देर आप इंतजार कर लेते तो मैं अपने नबी की सारी उम्मत बख्शवा लेता। अल्लाह अकबर। ये है ख्वाजा उवैस करनी का मकाम। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में फरमाया, सरकार ने फरमाया सहाबा मेरा ये गुलाम उवैस जो है, मेरा आशिक उवैस जो है, फरमाया इसकी वजह से अल्लाह ताला कबीला रबिया
یا قبیلہ مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کی بخشش فرمائے گا. سبحان اللہ. اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. قبیلہ ربیہ یا قبیلہ مضر یہ سب سے زیادہ اہل عرب میں بکریاں پالنے والے لوگ تھے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اویس کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. خواجہ ویسے گنی نے سر اٹھایا اور ان کے چہروں کی طرف دیکھا. فرمایا یا عمر اے علی تم وہ ہو جنہوں نے دن رات مصطفیٰ کے نظارے کیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دن رات سرکار کی زیارت کیے, سرکار کا دیدار کیا گئے. میں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا, زیارت نہیں کر سکا, دیدار نہیں کر سکا. حضرت خواجہ اویس گنی فرمانے لگے, فرمایا یا عمر مجھے یہ تو بتاؤ محبوب علیہ السلام کی ریش مبارک میں, داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے؟ حضرت عمر حضرت علی ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا, دیکھا بھی سرکار کی داڑھی میں کتنے سفید بال ہے. خواجہ اویس گنی فرمانے لگے, فرمایا کیوں پریشان ہوئے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. سامنے یہ تھوڑی کے برابر محبوب علیہ السلام کی ریش مبارک میں 18 بال سفید تھے. کتنے بال سفید تھے؟ 18 بال. اچھا اب سمجھ نہیں آتی. ادھر سے خواجہ اویس کرنی محبوب علیہ السلام کے متعلق یہ فرما رہے ہیں, اور ادھر میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں صحابہ اس کی یہ نشانی ہے. اس کے پورے جسم پہ برس تھا, دعا کی ختم ہو گیا, لیکن بائیں ہاتھ پہ ابھی اس کا نشان. بولو ذرا. اچھا اب مجھے بتاؤ, یہ نشانیاں تو وہ بندہ بتاتا ہے کہ جس نے کسی کو دیکھا ہو. ایسے ہے نا. میں نے اگر کسی بندے کو کسی کے پاس بھیجنا ہو ملاقات کے لیے تو میں اس کی نشانیاں بتاؤں گا نا کہ یار اس کی یہ نشانی ہے, اس طرح کی اس کی داڑھی ہے, اس طرح کا اس کا رنگ ہے, ٹھیک ہے, اتنا اس کا قد ہے, یہ اس کی شکل و صورت ہے. پھر ہی بتاؤں گا جب میں نے اس کو بولو ذرا. اب بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. میں نے دیکھا ہوگا تو پھر میں بتاؤں گا. اگر میں نے نہیں دیکھا تو مجھے کیا پتا اس کا حلیہ کیسا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی شکل و صورت کیسی ہے, اس کا قد کاٹ کیسا ہے. جب دیکھا ہوگا تو بتاؤں گا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ مدنی تاجدار کی ذات وہ ہے کہ سرکار سے غلام چھپے نہیں ہے, غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں, پہچان بھی رہے ہیں. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. نہیں ہے
यारो जब देखा होगा तो फिर उसकी शक्ल और सूरत बताई जाएगी। अल्लाह अकबर। इधर से ख्वाजा वैसे करनी भी बता रहे हैं कि यारो मुस्तफा का हुलिया से है, मुस्तफा की रीश में इतने सुफेद बाल हैं। अल्लाह अकबर। ओए ख्वाजा वैसे करनी नहीं गए, सरकार आके डेली नवाजा करते थे। और मेरे मुस्तफा की बारगाह है ही ऐसी, खुदा की कसम है। किसी को हुजूर बुला के फैज देते हैं। उमर आजा, बोल जरा सुभान अल्लाह। आजा, बिलाल आजा, सलमान आजा। अल्लाह अकबर। हुजूर गुलामों को बुलाते हैं, किसी को बुला के फैज देते हैं और किसी को मदनी ताजदार जाके फैज देते हैं। तो ख्वाजा वैसे करनी वो है जिन्हें हुजूर ने जाके फैज अता फरमाया है। बेसहारा न समझे ज़माना में, बेसहारा मोहब्बत से बेसहारा न समझे ज़माना में, बेसहारा ईमान है, जिसका यकीन है कि मेरे हामी और नासिर मुस्तफा है, मेरे मददगार मुस्तफा है, वो मिलके मोहब्बत से कहे बेसहारा न समझे ज़माना में, बेसहारा बोलो जरा, ज्यादा है? इत्मीनान साफी है ना फिर? अच्छा माइक साइड पे भी कर लेते हैं, फिर भी आगे। बेसहारा न समझे ज़माना में, बेसहारा न समझे ज़माना में, हम गरीबों के थोड़ी सी आवाज और बुलंद करो। हम गरीबों के आका मदीने में है, हुब्बे अहमद अज़ली से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला की यारो वो ज़ात है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने डायरेक्ट आके फैज़ अता फरमाया, डायरेक्ट आके हुजूर ने फैज़ अता फरमाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
یارو آپ احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ خیر التابعین میں یہی خواجہ اویس کرنی کی ذات ہے کہ جن کا ذکر حضور نے سب سے زیادہ فرمایا۔ بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر التابعین میں سب سے زیادہ ذکر حضرت خواجہ اویس کرنی کا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس لیے کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ سے عشق بھی بڑا عروج کا کیا ہے، محبت بھی بڑی کی ہے، پیار بھی بڑا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنے مستغرق تھے، اتنے حضور کی محبت میں محو تھے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا تھا جب حضور کے ذکر سے خواجہ اویس کرنی غافل ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر وقت یا یار کا ذکر ہے یا یار کے خدا کا ذکر ہے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، بچے پتھر مارتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پتھر مارتے تھے۔ اور خواجہ اویس کرنی فرماتے یارو مارو ضرور، روکتا نہیں، کیونکہ عاشقوں کو سزا یہی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عشق میں پھر امتحان تو ہوتا ہے نا، آزمایا تو جاتا ہے نا۔ کہیں حضرت بلال حبشی کو آزمایا جا رہا ہے، کہیں صہیب رومی کو جو ہے امتحان لیا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے، اور کہیں حضرت خواجہ اویس کرنی کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یارو حضرت بلال حبشی کی ذات ہو، صہیب رومی کی ذات ہو، سلمان فارسی کی ذات ہو، نبی کے جس غلام کی ذات مرضی ہو، موت سے کبھی ڈرا نہیں ہے۔ کہا مصطفیٰ کی ذات کے لیے جتنی سزائیں دینی ہے دے لو، ہمیں قبول ہے، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ یارو وہ تو خیر التابعین ہیں، وہ تو صحابی ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اور حاضر صدی میں غازی ممتاز قادری کو نہیں دیکھا؟ اونچی بول ذرا سبحان اللہ، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اخباروں پہ یہ سرخی چلی، اخباروں پہ یہ سرخی لگی کہ غازی ممتاز قادری نے پھانسی کا پھندا چوم کے گلے میں ڈالا ہے۔ پھانسی کا پھندا، بولو ذرا، پھانسی کا پھندا چوم کے گلے میں ڈالا ہے۔ روئے نہیں، ہائے وائے نہیں کیا، پیچھے نہیں دیکھا کہ 5 سال کا بیٹا ہے اور جس کے نام پہ جا رہا ہوں، اونچی بول ذرا سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی؟ اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ جس مصطفیٰ کے نام پہ جا رہا ہوں، گھر جانے وہ مصطفیٰ جانے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں غریبوں کے آقا مدینے میں ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی فرماتے ہیں یارو مجھے مارو پتھر، لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پنڈلی ٹوٹ جائے اور یار کی عبادت سے معروم نہ ہو جاؤں، خدا کی عبادت سے معروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یارو انہوں نے میرے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے، عشق کیا ہے، آج صدیاں بیت گئے ہیں، نام ان کے آج بھی زندہ۔ خواجہ اویس کرنی کا ذکر ہوتا ہے، عاشقوں کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے مصطفیٰ کی ذات سے پیار کریں، محبت کریں، سرکار کے عشق کو اپنے سینے میں بسائیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔